अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सोमवार का दिन है और हफ्ते का आगाज़ है और हफ्ते के आगाज़ में ही सऊदी अरब के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। और ये सऊदी अरब की जो तेल की तनसीबात हैं उन्हें हमेशा से निशाना बनाया जाता है, लेकिन इन हालात के अंदर इस मैग्नीट्यूड का सऊदी तेल की तनसीबात के ऊपर हमला होना बहुत ज़्यादा माने रखता है और ख़ित्ते की जो सूरत हाल है और कशीदगी है उसमें मज़ीद इजाफा भी कर सकता है। जद्दा जो है वो इस वक्त धमाकों से गूंज उठा है। बहुत सी खबरें आई, बहुत सी इसके ऊपर अपडेट्स आती रहीं, कुछ चमगोइयाँ हुई, चीज़ें जो हैं वो कंफर्म होती रहीं और अब आकर कुछ खद्दो खाल वाजे हुए हैं कि ये हमला किस तरह से हुआ। इसके अंदर अब आपको पता है कि ब्रिटिश नेवी जो है वो भी आ चुकी थी यहाँ की सिक्योरिटी के लिए। उनका ऑफिशियल बयान क्या है, जिस कंपनी की ये वेसल थी उनका ऑफिशियल बयान क्या है, और अब चीज़ों की जो डिटेल्स हैं जो कि क्रेडिबल और हकाइक पर मबनी डिटेल्स हैं वो वाजे होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जद्दा धमाकों से गूंज उठा है। हौसी जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा सऊदी अरब की जानिब से, ईरान को डायरेक्टली इसका कसूरवार ठहराया जाएगा। तो इस सब के अंदर, इस पूरे सिनेरियो के अंदर अब मशरिक़ वस्ता के अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि अमरीका जो है वो दूसरी जानिब बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट हो चुका है। B-52 बॉम्बर्स मजीद भेजे गए हैं और इस खित्ते के अंदर और खुसूसी खलीज फारिस के अंदर अमरीका की CIA को ये लगता है, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान एक तो इराक के अंदर से अमरीकी फौजों के इनखला और फिर दूसरा सदारती जो ट्रांजिशन है, प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन, वो जो 4-5 दिन का टाइम है जिसमें सदर चेंज हो रहे हैं, उनका फायदा उठा के अमरीका को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और इसराइल को भी। लेकिन सऊदी अरब जो है, जब से इनके मोहसिन फखरीजादा को मारा गया ईरान के अंदर तेहरान से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर, इनके एटमी साइंसदान को, उसके बाद से सऊदी तनसीबात जो है वो बिल्कुल हिट लिस्ट पे हैं और सऊदी अरब जो है उनके खिलाफ जो प्रॉक्सीज हैं उनका इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। तो अब सऊदी अरब जो है उसका बिल्कुल, सऊदी अरब इज एट द वर्ज ऑफ हिटिंग बैक और मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये एक इंतहाई और एक बहुत ज्यादा फैसला कुन घड़ी आ चुकी है कि अब क्या करना है, क्योंकि ईरान जो है उसके खिलाफ इसराइल भी है, अमेरिका भी है और सऊदी अरब भी है। लेकिन इन सब की पॉलिसीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इन सब के जो एक्शन प्लान है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो उसकी वजह से इनके दरमियान क्या इख्तलाफ है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहे। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले ये खबर आई थी कि ये जद्दा के अंदर तेल की साइट है, तेल की जो तनसीबात होती हैं उधर एक ऑयल टैंकर तबाह हुआ है। ऑयल टैंकर खुद से कोई वहां पर टेक्निकल एरर की वजह से तबाह हुआ है और कुछ इस तरह की डिटेल्स भी आई। लेकिन अब एक्सटर्नल सोर्स के हिट करने की कुछ तफसीलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कंफर्म होना शुरू हो चुकी हैं और चीजें जो हैं वो बहुत हद तक वाजे हो चुकी हैं। अगर मैं इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूं, जो ऑफिशियल डिटेल्स अभी तक आ रही हैं, ये रेड सी जो है उसके बिल्कुल वहां पर जो माउंट पे जहां पर शिप्स लगी होती हैं वहां पर ये एक्सप्लोजन हुआ है और ये धमाका ही हुआ है। और ये जो धमाका है ये कोई टेक्निकल एरर वाला धमाका नहीं है, बल्कि ये जो एक्सप्लोजन है ये एक्सटर्नल सोर्स का किस तरह ये बताते हैं। अब इसके अंदर एक चीज बड़ी वाजे बता दूं मैं कि कुछ चमगोइयां हो रही हैं, कुछ खबरें आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी, लेकिन उनमें हकीकत नहीं है कि यहां पर कोई हलाकतें हुई हैं, कैजुअलिटीज नहीं हुई। लेकिन इस इवेंट के अंदर बिल्कुल जो तेल की ये जो शिप है इसे बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया गया है और ये तकरीबन 3 हफ्ते बाद हुआ है जब एक ऑयल टैंकर को तबाह किया गया सऊदी अरब का जो टर्मिनल है शुकैक उस पे। यानी ये जो अभी गुज़श्ता जितनी कशीदगी है उसका आगाज ये वाले 3 हफ्ते पहले ये जो सऊदी अरब के एक टैंकर को तबाह करके और एक माइन के जरिए, धमाके के जरिए तबाह किया गया और ये शुकैक के टर्मिनल के ऊपर हुआ सऊदी अरब के। और इसकी जिम्मेदारी जो है वो हौसी बाकी जो है उन्होंने कबूल की और उसके बाद फिर आपको हमने बताया था और उसे बहुत ज्यादा और एक्सटेंसिव कवरेज दी थी अपनी वीडियोस के अंदर कि जद्दा के अंदर अरामको की जो सऊदी अरब की स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी है अरामको, उसकी तेल की तनसीबात के ऊपर भी हमला हुआ और उस हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। लेकिन कुछ चीजें हो रही हैं गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से। एक तो टेंशंस जो है वो बहुत ज्यादा राइज हो चुकी हैं
obviously امریکہ کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے اور ایران کی طرف سے انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران کچھ کرے گا, ان تینوں جو ایران کے مخالف ملک ہیں. اب یہ جو ٹینکر ہے یہ BW رائن ہے, اور یہ ٹینکر وہاں سے سامان لے کے جا رہا تھا, اور تقریباً 12:40 AM اس کی تمام تر جو تفصیلات سامنے آئی ہیں, اس دوران یہ ڈسچارج کر رہا تھا اپنا جو سارا چیزیں ہیں, اور اپنا خالی ہو رہا تھا یہ ٹینکر سعودی عرب کے اندر لوکل ٹائم کے مطابق. اور اس کے اونر کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے, ہفنیا اس کی اونر کمپنی ہے اس کی طرف سے, اور یہ سنگاپور فلیگڈ ویسل ہے. انہوں نے جو چیز کنفرم کر دی ہے یہ بڑی تشویشناک ہے, اور یہ سعودی عرب جو ہے وہ یہ رپورٹ نہیں کر رہا جو انہوں نے رپورٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایکسٹرنل سورس نے اسے ہٹ کیا ہے, یعنی کہ باہر سے کوئی چیز آئی ہے اور اسے لگی ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ تباہ ہوا ہے. اس کے اندر سے کچھ آئل بھی اسکیپ ہوا ہے جس کے لیے وہاں پر تشویش بڑھ گئی ہے. 22 کرو ممبرز تھے, انہیں نقصان نہیں پہنچا, لیکن یہ سعودی عرب کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے, کیونکہ گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر انہوں نے ڈرون مار گرایا حوثی باغیوں کا ایکسپلوزیو سے بھرا ہوا, اور 3 یا 4 کشتیاں جو ہیں وہ انہوں نے مکمل طور پہ انٹرسپٹ کر کے نیوٹرلائز کی سی کے اندر, ریڈ سی کے اندر بھی اور ادھر ادھر سے بھی, جو کشتیاں بارود سے بھری ہوئی تھی, اور انہوں نے سعودی جو تنصیبات ہیں, سعودی جو آئل سائٹس ہیں, انہیں نشانہ بنانا تھا. تو اب یہ چیز بڑی ہی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے کچھ کروڈ آئل جو ہے اس کی قیمت بھی 1% بڑھ گئی ہے, اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تقریباً یہ ہو رہا ہے کہ اسی کی وجہ سے کہ تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنتا ہے تو پوری دنیا جو ہے اس کے اندر تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. اب میں اگر آپ کو کچھ تفصیلات بتاؤں تو یہ یونائٹڈ کنگڈمز میرین ٹریڈ آپریشنز جو تنظیم ہے UKMTO, اور یہ برٹش نیوی کے ساتھ لنکڈ ہے, اس نے بھی یہ بیان جاری کر دیا ہے اور اس حملے کی تصدیق کر دی ہے کہ ایک شپ جو ہے اسے ہٹ کیا گیا ہے, لیکن UKMTO کی طرف سے برطانیہ کی جو نیوی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ادارہ ہے جو کہ سعودی عرب کے اندر خدمات فراہم کر رہا ہے, اس کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا اور یہ نہیں کنفرم کیا گیا کہ اس ویسل کا یا اس کشتی کا نام کیا ہے اور یہ کس ٹائم پہ ہوا ہے. اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ سب سے دلچسپ بات کہ UK کی طرف سے, آپ کو پتا ہے کہ 2 ہفتے پہلے برطانیہ نے اپنی نیوی یہاں پر بھیجی, کیونکہ پوری دنیا کی نظریں سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پہ ہوتی ہیں, ان پہ اگر حملہ ہو جائے تو تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں, جن سے عالمی سطح پر ان ممالک کی جو اکانومی ہے اسے بہت شدید نقصان پہنچتا ہے. تو ان کا بہت ہی یہ شدید کنسرن ہوتا ہے. تو UKMTO جو ہے اس کی طرف سے سب سے جو تشویشناک بات ہے وہ ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے ریڈ سی کے اندر, اور تمام تر جو کشتیاں وہاں پر ہیں, بحری بیڑے جو ہیں, کشتیاں تو نہیں کہنا چاہیے, بحری بیڑے جو ہیں, ویسلز ہیں, انہیں کہا گیا ہے ٹو ایکسرسائز ایکسٹریم کوشن, بہت زیادہ محتاط ہونا ہوگا انہیں, اور ایسا محتاط ہونا ہوگا جس کی ابھی تک مثال نہیں ملتی. البتہ سعودی عرب کی جو پورٹس اتھارٹی ہے اس کے سپوکس پرسن اور کنگڈم کے جو سعودی عرب کا جو انرجی منسٹر ہیں, ان دونوں افراد نے انٹرنیشنل میڈیا کی کسی کال کا یا ان کے کسی بھی بیان کا جواب نہیں دیا, اور اس کی نہ ہی تردید کیا نہ ہی تائید کیا. البتہ اس شپ کے اونر کی طرف سے یہ بیان آ گیا ہے, اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹلی UKMTO کی طرف سے بیان آیا ہے. سعودی عرب کی حکومت تو نارملی خبریں جاری نہیں کرتی, ان کی عادت ہی نہیں ہے, وہ میڈیا فرینڈلی کنٹری ہے ہی نہیں, اور اس کے متعلق انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اور انٹرنیشنل نیوز جو ہے وہ بھی کنفرم کر رہی ہے کہ ایکسٹرنل سورس ہی اس ٹینکر ایکسپلوژن کے پیچھے ہے, اور یہ ٹینکر ایکسپلوژن جو ہے کسی نہ کسی باہر سے ہو کے آیا ہے. اب کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اب محمد بن سلمان کیا کرنے جا رہا ہے, محمد بن سلمان کی آگے چل کے کیا لایا عمل ہوگا, اس کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا, وہ کارروائی کیا کرے گا, کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ کارروائی کی اسرائیل نے, سائنسدان مارا اسرائیل نے, لیکن نیوم میں ملاقات ہوئی اور تینوں کا ڈیسیژن تھا. امریکہ بیٹھا ہے ہزاروں میل دور, میکسیمم ایران جو کر سکتا ہے اس کی عراق کے اندر کسی ایمبیسی کو نشانہ بنا لے یا کچھ اس طرح کر لے, اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ کوئی اٹیک نہیں ہو رہا. تو محمد بن سلمان جو ہے وہ اس لیے بھی کنسرنڈ ہے کہ ایک جانب تو اسی کے ملک کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, یعنی کارروائی تینوں کریں اور نقصان جو ہے وہ ہمیشہ اٹھائے صرف اور صرف سعودی عرب. اس کی وجہ سے کچھ ری تھنک کیا جا رہا ہے اس پوری پالیسی کو, اور وہ قطر کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ بھی سعودی عرب اپنے تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں, وہ اسی لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب محمد بن سلمان کو سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے, محمد بن سلمان کے لیے سب سے بڑا جو ایشو ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ ایران کے متعلق کچھ کرے, وہ شاہی خاندان کے اندر اسرائیل کو لے کر اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بغاوت ہے. اور اگر یہ اندر کھاتے چیزیں نہ چل رہی ہوتی تو ابھی تک یہ ان کے ساتھ مل کر
اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کی کسی نہ کسی تنصیبات کو یا تنصیب کو نشانہ بنا چکے ہوتے جو کہ ان کی جوہری تنصیب ہے. تو ایک یہ چیز ہے جس کی وجہ سے محمد بن سلمان تھوڑا سا ہولڈ بیک کیے ہوئے ہیں. دوسرا بڑا اہم چیز یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ابھی بالکل مکمل طور پہ انڈر تھریٹ ہے, اور اس صورتحال کے اندر پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ وہاں کے جو حساس اور مذہبی اور مقدس مقامات ہیں, ہم سب مسلمانوں کے لیے مقدس ہیں, تو ان کی سیکیورٹی سنبھال رہے ہیں. لیکن سعودی عرب سوچ رہا ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جنرل نروانے بھی وہاں پر ہے, کہ یہ جو سیکیورٹی ہے یہ بھارتی مسلمان فوجیوں کو دے دی جائے. تو اس کے متعلق بھی وہ سوچ رہے ہیں. لیکن ان حالات کے اندر اب مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب کو تمام تر چیزیں کلیئر کرنی ہوں گی, اور سعودی عرب کو اب اپنا جو دشمن بنانے کی اور دوستوں کو دشمن بنانے کی پالیسی ہے اسے چھوڑ کے اپنے آپ کو بچانے کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا. ورنہ سعودی عرب کی تیل تنصیبات اس وقت مکمل طور پہ انڈر تھریٹ ہیں, اور انہیں اتنے نقصانات پہنچ رہے ہیں آئے دن, اور اتنی زیادہ فریکوینسی سے پہنچ رہے ہیں کہ صرف سعودی عرب نہیں, اب تو ویسٹ بھی پریشان ہو گیا. برطانیہ نے اپنی فوجیں اتاری, اور اب امریکہ جو ہے وہ بھی اس خطے کے اندر انٹروین کر سکتا ہے, اور ایران کے اوپر ایک بہت بڑی سٹرائک یا کارروائی کی جا سکتی ہے ان تمام تر اٹیکس کو بہانہ بنا کر. مخدوم صاحب کو اجازت دیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کامنٹ سیکشن میں, ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.